اللہ اکبر اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یا جتنے پہلے بھی کافر ہے ان کے نیک اعمال کے بارے میں کہ کیا ایک کافر جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، لوگوں کی مدد کی، ہاسپٹل بنائے، اور بعض اوقات اس کافر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی ان نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کافر کو بھی کیا آخرت میں اللہ عذاب دے گا؟ اور اگر اللہ عذاب دے گا تو پھر دوسری بات یہ دائمی عذاب کیوں دے گا؟ دو باتیں ہیں، پہلے عذاب دینے کی نیک کام کے باوجود، دوسری اس سے بڑی سخت بات کہ ہمیشہ کا عذاب۔ یہ دو باتیں آج کل لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ نیک اعمال کے باوجود بھی ایک آدمی کو سزا مل رہی ہے۔ تو اس مسئلے کی وضاحت اور تشریح میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے اور ایک ضابطہ اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اللہ اسے درگزر کر سکتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک ایسا جرم ہے جو باقی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے۔ شرک اور کفر ایک ایسی گندگی ہے جو باقی پاک چیزوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے اور صاف شفاف پانی ہے، اس کے اندر اگر 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائے تو سارا پانی ناپاک ہوگا، حالانکہ ناپاکی کے صرف 2 قطرے ہیں، پاکی کے پورے کئی لیٹر کا پانی ہے۔ تو شرک ایسی گندگی ہے، کفر ایسی گندگی ہے جو اتنے نیک اعمال کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ شرک ایک زہر ہے، زہر۔ آدمی جتنی بھی طاقت والی دوا کھائے گا تو اس سے بدن میں طاقت آئے گی، لیکن اگر اسی طاقت والی دوائی میں 2 قطرے زہر کے ڈال دیے جائے تو اب بجائے یہ طاقت کے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو یہ کفر اور شرک ایسا زہر ہے جو اس نیک اعمال کی صلاحیتوں کو، اس نیک اعمال کے فوائد کو سرے سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک زہر ہے جو ایک اچھی چیز کو بھی برباد کر دیتا ہے، تو لہذا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایمان ہے یہ روح کی طرح ہے، اور روح بغیر جسم کے کچھ نہیں ہے۔ نیک اعمال جسم کی طرح ہے، اور اگر اس نیک اعمال سے وہ روح نکال دیے جائے، وہ ایمانی طاقت نکال دی جائے تو اب یہ جسم بیکار شمار ہوگا، اب نہ یہ حرکت کر سکے گا، نہ اس کی کوئی فوائد سامنے آئیں گے، نہ جس چیز جو کام یہ کرنا چاہے اس سے جو فائدے اس سے ملنے چاہیے تھے وہ فائدے اس سے مل نہیں رہے۔ لہٰذا اب یہ بے جان روح ہے، تو روح اصل ہے، اصل روح ہے اور اصل ایمان ہے، اس کے بعد نیک اعمال ہے۔ اور اگلی بات اور عرض کروں، آپ لوگ ایگزام دیتے ہیں، ایگزام میں سوالوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کمپلسری لازمی سوالات اور ایک اختیاری۔ ایک اسٹوڈنٹ لازمی سوالات سارے ترک کر دے، سارے چھوڑ دے، صرف اختیاری سوالات کا حل کر دے اور یہ امید رہے کہ میں تو پاس ہوں گا، یہ پاس نہیں ہو سکے گا۔ کل کو یہ نہیں کہتے کہ سر میں نے تو کچھ سوالات تو کیے تھے نا، تو وہ جو ایگزامینر ہے وہ کہے گا تم نے کمپلسری چیزیں چھوڑی تھی۔ دنیا میں بھی اللہ کہے گا تم نے کمپلسری چیزیں چھوڑی ہے، جو ایمان ہے یہ تم نے چھوڑ دیا تھا، لہذا اب آخرت میں تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ عادل ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو وہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ تو اس نیکیوں کا بدلہ آخرت میں تو نہیں ملے گا، دنیا میں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کافروں کے جو نیک اعمال ہے ان کا بدلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ملے گا۔ اب اس کی صورت مختلف ہے، یا تو اس نیکی کی وجہ سے اس کو ایمان کی توفیق ملے گی، یا اس نیکیوں کی وجہ سے اس کو ایک اچھی شہرت ملے گی، یا مال و دنیا کے اسباب ان کے پاس آئیں گے، دنیا کی آرائش چیزیں جو اس سارے سہولت کی چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کی جائے گی، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں جتنا کافر جنہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے اس کی کیا اچھی شہرت ہے، اچھا نام ہے، تو یہ دنیا ہی میں بدلہ ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں انسان 4 قسموں میں تقسیم ہوں گے۔
اگر پکا مسلمان ہے، کوئی گناہ کبیرہ اس کے ذمہ نہیں، تو یہ تو شروع ہی میں جنت میں جائے گا۔ گناہگار مسلمان ہے اور گناہ کبیرہ کرتے ہوئے مر گیا بغیر توبہ کے، اگر کوئی شفاعت والا بھی نہ ملا تو یہ شروع میں کچھ عرصے کے لیے جہنم جائے گا، اس کے بعد واپس جنت میں آئے گا۔ اور اگر نیکیاں برابر ہے تو کچھ عرصے کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان رہے گا، پھر واپس جنت میں جائے گا۔ اور اگر کافر مرا ہے تو جتنے بھی نیک اعمال کیے وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ اس نیک اعمال کی جو کافر نیک اعمال کرتا ہے، اس کی مثال قرآن نے وہ جو ریگستان میں دور سے پانی نظر آتا ہے، سراب اس کو کہتے ہیں، اس کی طرح دی ہے، جو ایک دھوکہ ہے۔ آدمی جاتا ہے دور سے، اس کو پانی نظر آتا ہے لیکن اصل وہ پانی نہیں ہوتی، سورج کی شعاعیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال پر بھروسہ کرنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ اتنے نیک اعمال کی وجہ سے کافر کو کیوں سزا ملتی ہے، تو کافر کو سزا ملے گی اس کفر کی نجاست اور اس کفر کی زہر کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے یہ سزا کا حقدار ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة